اب اگلا سبق دیکھیں بھئی، آج اگلی دو آیات پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، یعنی کافروں پر، آیاتنا بینات، ہماری واضح آیات، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق لما جاءہم، جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی جب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہماری آیات ان کفار کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، واضح بینات، بالکل کلیئر صاف، یعنی انہیں بھی پتہ ہوتا ہے اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ ایسی صاف ستھری کلیئر بات ہے جو سمجھ میں بھی آنے والی ہے، دل میں بھی اترنے والی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب تو ہوتا نہیں تھا، اور دل بھی ان کا گواہی دے رہا ہوتا تھا کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ اس میں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے قال الذین کفروا، تو کفر جو جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے تھے جب کہ ان کے پاس حق آ چکا تھا، جب کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر معاذ اللہ جادو کر رہا ہے، اس لیے ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اب اس سے بڑا الزام اور کیا ہوگا کہ جادوگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے۔ ام یقولون افترا، اے نبی علیہ السلام کیا یہ کہتے ہیں آپ نے اسے گھڑ لیا ہے؟ افطرا کہتے ہیں گھڑنے کو، افطرا کس کو کہتے ہیں؟ گھڑنا۔ ام یقولون افترا، اے نبی علیہ السلام کیا یہ کہتے ہیں آپ نے گھڑ لیا؟ قل، ان سے کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا یعنی اپنی طرف سے بنا لیا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پس تم اللہ کے ہاں میرے لیے کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، شیئن کچھ بھی، یعنی پھر اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی بچا سکتا نہیں۔ اگر میں نے خود اس کو گھڑ لیا ہوتا، اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہوتا، تو اللہ رب کو تو تم بھی مانتے ہو، کفار مشرکین یہ تو مانتے تھے بارش برسانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، ہاں انہوں نے شرک کے دروازے کھول لیے تھے، بت بنا لیے تھے، ذریعے بنا لیے تھے، لیکن الٹیمیٹلی وہ مانتے رب کو ہی، اللہ کو ہی رب مانتے تھے۔ بیچ میں جو انہوں نے شرک کے ذریعے بنا لیے تھے وہ الگ بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس رب کو تم بھی مانتے ہو کہ وہ بارش برسانے والا، اولاد دینے والا، اگر میں نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا تو پھر اس رب سے مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا، وہ رب تو مجھے عذاب دے گا، پھر تم بھی نہیں مجھے بچا سکو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو، قل کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ لیا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پس تم پھر اللہ کے ہاں میرے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ هو اعلم، وہ جانتا ہے، بما تفیضون فیہ، جو بھی تم باتیں کرتے ہو اس بارے میں، کفا بہ شہیدم، کافی ہے وہ گواہ، بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جس شخص کو کفار مشرکین 40 سال تک یہ کہتے تھے کہ یہ امانت دار بھی ہیں، یہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے بھی ہیں، سب سے زیادہ سچے بھی ہیں، ہر لحاظ سے ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا گیا؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو کرنے والا ہے، یہ ہمارے اوپر جادو کر رہا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پاس سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، یعنی معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنی طرف سے ہمیں گھڑ کے قرآن جیت ثم معاذ اللہ ہمیں سنا رہا ہے۔ تو جب بندہ حق کے راستے پر چلتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا او بھائی تم اچھے چلو گے تو لوگ بھی تمہارے ساتھ اچھے چلیں گے، یہ بات کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ بالکل صحیح ہو کے چلو گے، اچھے چلو گے، تو آپ کے دشمن بھی یقیناً ہوں گے۔
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق کے راستے پر چلیں، توحید کے راستے پر چلیں اور آپ کے ساتھ سب صحیح چلیں۔ آج آپ سیدھے ہو جائیں، حق کی بات کرنا شروع کر دیں، سب سے پہلے آپ کے اپنے مخالف ہو جائیں گے آپ کے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا سب کے ساتھ تم صحیح چلو گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ صحیح چلے گا، وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کی لپٹی چپڑی باتوں میں ہاں ہاں تم ملاؤ گے تو وہ بھی تمہاری باتوں میں ہاں ہاں ملائیں گے، میٹھے میٹھے چلیں گے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ تو حق سچ تو پھر کڑوا بھی ہوگا، میٹھا بھی ہوگا ہر لحاظ سے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا اور صحیح چلنے والا کون تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کیوں نہیں صحیح چلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے؟ سب سے پہلے اپنے ہی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خلاف کھڑا ہو گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریفیں کرتے تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ تو اگر حق سچ پر چلنے سے لوگ بھی صحیح چلیں گے ہمارے ساتھ، ہاں حق سچ پر چلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کلیئر ہو جائیں گے کہ یار میں ٹھیک چل رہا ہوں، چاہے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، چاہے کچھ بھی کر رہا ہے، میرے اوپر جو بھی الزام لگ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں صحیح چل رہا ہوں، یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی برداشت کہاں سے آتی تھی؟ اتنی برداشت یہی چیز کی وجہ سے آتی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ میں حق کے راستے پر ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت ابو طالب سے کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں تب بھی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، اس توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامنے راستہ بالکل کلیئر تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو توحید پر چلنے والا انسان ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، یا اس کا دل نہیں ٹوٹتا، یا وہ بکھرتا نہیں ہے، یا وہ کمزور نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ٹوٹ جاتی تھی، آپ کا دل بے بس ہو جاتا تھا، آپ رونے لگ جاتے تھے لوگوں کے رویے کی وجہ سے، اور اللہ سے شکایتیں کرتے، اللہ یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہتے ہیں قبض اور پست کی کیفیت، اس کیفیت میں چلے جاتے تھے کہ کبھی ایسا لگنا کہ سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے اور آگے بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا، اور کبھی ایسا لگنا کہ اب تو آگے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، ساری دعوت بھی بیکار جا رہی ہے، ایسا بھی۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل آپ سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ پڑھ لیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ کیوں سورت نازل ہوئی تھی؟ کبھی اس پہ جا کے تفسیر پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل بیٹھ گیا تھا، اب مزید ہمت تھی ہی نہیں آگے چلنے کی، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے مزید طاقت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ نے حوصلہ دیا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ کو بھولا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور کل کا آنے والا وقت آج سے آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ یہ ساری حوصلہ افزائی پوری صورت میں یہی باتیں کی گئی۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو بندہ حق سچ پر چلتا ہے اسے بہت کچھ کہا جائے گا اور کہا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جب میں صحیح چلوں گا تو لوگ بھی میرے ساتھ صحیح چلیں گے، ضروری نہیں ہے۔ لوگ تو آپ کے ساتھ ویسے ہی چلیں گے جیسے وہ ہیں، شر پسند بندہ آپ کے ساتھ شر پسند ہی چلے گا، ہاں آپ نے اس کے شر سے بچنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فطرتاً برے ہوتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ایک بندہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، اخلاق کا بھی اچھا نہیں اور ویسے بھی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ بندہ جیسے ہی اندر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے خوش اخلاق سے ملے، پیار محبت سے اس سے بات کی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو آپ تو اس سے بڑے اخلاق سے پیار سے ملے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے اور میں اس سے پیار اخلاق سے اس لیے ملا ہوں تاکہ میں بھی اس کے شر سے بچ سکوں۔ اگر میں اس کی سیدھا ہو جاؤں، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں وہ جی میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور نہ ہی شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ کچھ لوگ منہ پہ بول دینے کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ جی میرے اندر منافقت نہیں ہے، وہ جی میں دل میں نہیں رکھتا، میں نے جو کہنا ہوتا ہے میں منہ توڑ جواب دے دیتا ہوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ تھا کہ تو درد کو پی جاتا، دل میں ہی درد ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ جو درد پینے کا مزہ ہے اس کی بات ہی ہو رہا ہے۔ تو شریعت ہمیں کہتی ہے بہت ساری چیزیں درد زخم پینے پڑتے ہیں۔ اب جس ان شخص کے ساتھ، جس نبی کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ 40 سال تک صحیح چلے اور اب آ کر کہہ رہے ہیں تو جادوگر ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اور یہ اپنی طرف سے قرآن گھڑتا ہے معاذ اللہ، یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اگر میں نے اپنی طرف سے کیا ہوتا تو تم تو بات کی بات ہے، تمہارا کیا، تم میرے ساتھ کیا کرو گے اس کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے تو میرا رب ہی نہیں چھوڑے گا، وہی مجھے عذاب دینے کے لیے کافی ہے، تمہاری تو باتیں ایک طرف رہ گی تو اس کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ اس آیت میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ اگر میں اپنی طرف سے اس قرآن کو بنا لیا ہوتا تو پھر اللہ مجھے کبھی بھی چھوڑے گا ہی نہیں۔ تو دوبارہ دیکھ لیں ترجمہ، پھر اس کو دہرا لیں، پھر ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جیسے ہی پڑھ لیں پھر اس کو دہرانا، ابھی 5 مرتبہ اس دو آیات کو دہرا کر جائیں۔ دوبارہ دیکھیں بھائی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، تلاوت کی جاتی ہیں، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، تتلا کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کی جاتی ہیں، اردو سے ملتے جلتے یہ الفاظ آئیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، آیاتنا بینات، واضح آیات، بینات کا مطلب کیا ہے؟ واضح آیات۔ قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق لما جاءہم، جب کہ آ گیا تھا ان کے پاس حق، کیا کہا انہوں نے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ سحر کا مطلب ہے جادو، مبین کا مطلب ہے واضح کھلا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلا جادو کر رہا ہے ہمارے اوپر۔ ام یقولون افترا، اے نبی الاسلام کیا یہ کہتے ہیں آپ نے اسے گھڑ لیا ہے؟ قل کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی، پس تم نہیں کوئی اختیار رکھتے میرے لیے، من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں کچھ بھی، هو اعلم، وہ تو جانتا ہے، بما تفیضون فی، جو بھی تم باتیں کرتے ہو، کفا بہ شہیدا، وہ کافی ہے گواہ، بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ دہرائیں بھائی، اسے پڑھیں شاباش۔